ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا۔ طبی رپورٹ کے مطابق نواز شریف صاحب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کرونا کے دوران کہیں بھی ٹریول نہیں کر سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے یہ کمپلیٹ جھوٹی اور فراڈی رپورٹ ہے جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج سپریم کورٹ بار پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک چور مجرم بھاگے ہوئے شخص کے لیے سپریم کورٹ عدالت میں چلی گئی ہے۔ عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ کل کیا وہ جیلیں کھلوانے کے لیے بھی سپریم کورٹ بار کے لوگ چلے جائیں گے۔ چوری اگر بری چیز نہیں ہے تو پھر سب غریبوں کو چھوڑ دیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کڑی تنقید کی ہے، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ MQM پاکستان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے سندھ بلدیاتی ایکٹ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حکومت سندھ کو بلدیاتی اختیارات کے نچلے سطح تک منتقل کرنے کا پابند کر دیا۔ جو ایسنس بیسیکلی جو ایسنس ہے 141A کا، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں 3 سے 5 تاریخ تک، ایک ونٹر اولمپکس میں جا رہے ہیں، لیکن وہاں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہاں کچھ میٹنگز ہوں گی۔ اس پہ ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محی الدین حیدر صاحب جو فارمر گورنر سندھ ہیں، فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جنرل صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصطفیٰ عبداللہ صاحب جو ایک سینئر اینالسٹ ہیں، فارمر ڈپٹی MD سوئی سدرن گیس ہیں۔ انرجی کرائسس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اس وقت جو وہاں پہ سینٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، گیلانی صاحب اور خاص طور پہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کون سی ہیں؟ کیا واقعی گیلانی صاحب کہیں جا کے ملے ہیں؟ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہاب امام صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، فارمر بیوروکریٹس ہیں، ایک فلنتھراپسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر اگر میں آپ اجازت دے دیں تو مصطفیٰ صاحب سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں، مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو اس وقت انرجی کرائسس، ہمارے گھر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہے، آپ کے گھر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہے، پورے پاکستان کے گھر میں گیس نہیں آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی یہ پرانی گورنمنٹ والے چور تھے، وہ اس میں سے جو ہے وہ ٹیکہ لگاتے تھے اور وہ کس طرح سے آ کے کسی کا وہ نام رکھ دیتے تھے کہ جی یہ LNG ہے، کوئی انرجی ہے، لیکن وہ اس وقت یہ تو تھا تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ چیزیں مہیا ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ اتنا بڑا دیکھیں نا، تقریباً پچھلے 3-4 سال میں 20% گیس تو جو لوکل نکل رہی تھی کم ہو گئی ہے۔ اب اس کو گیس کو کہاں شارٹیج کرتے ہیں، وہ نارملی ڈومیسٹک میں شارٹیج آ جاتی ہے، اس لیے کہ گیس کو سے پاور بھی چلانی ہے، انہوں نے گیس سے فرٹیلائزر پلانٹ کو بھی دینا، وہ بھی نہیں بند کر سکتے۔ گیس سے جو ہے وہ کمرشل پلانٹ بھی چلتے ہیں، انڈسٹری کو بھی دینی ہے، جو انڈسٹری اسٹے آرڈر بھی بلکہ لیا ہوا ہے، تو سارا پھر نزلہ گر جاتا ہے ڈومیسٹک کے اوپر۔ لیکن یہ ہم کو حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں گیس کی کرائسس ختم نہیں ہوگی، ہمیں اس کا آلٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ غریبوں نے کیا کیا، ماسز نے کیا کیا، لکڑی لے کر آ گئے، اسے کھانا بنایا، کوئلہ استعمال کیا، چارکول استعمال کیا۔ LPG تو افورڈ نہیں کر سکتے، کیروسین افورڈ نہیں کر سکتا عام آدمی، بہت مہنگی ہے۔ تو اس ایشوز تو بڑے سیریس ہیں، اس کو ہمیں پراپر طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ گیس اگر یہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الٹرنیٹ ریسورس پہ، تو اگر ہم ڈیولپنگ کنٹریز کا ایگزامپل دے دیں، آپ بھی وہاں جاتے رہتے ہیں، ابھی بھی آپ USA میں تھے، میری جب آپ سے کل پرسوں بھی بات ہوئی، تو وہاں پہ کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں نا، وہاں بالکل انہوں نے سلوشن ڈھونڈ لیا ہے۔ صرف ایک ایگزامپل لے لیں کہ انڈیا نے 45,000 میگا واٹ سستی ونڈ کی بجلی بنانی شروع کر دی ہے، 40,000 میگا واٹ وہ سولر کی بجلی بنا رہے ہیں، سستی والی۔ اب سستی بجلی سے مطلب ہے تقریباً 4 سینٹ کی بجلی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ تھر کوئلے سے بجلی بنائیں تو تقریباً 8.5 سینٹ میں بجلی پڑتی ہے وہ۔ اگر آپ LNG سے بجلی بنائیں تو 10 سینٹ میں بنتی ہے۔ اور یہ انڈیا، چائنا، یہ جو سستی بجلی بنا رہے ہیں سولر اور ونڈ سے بنا رہے ہیں، تقریباً 4 سینٹ میں پڑ رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں بنا رہے؟ ہمارے پاس تو لمٹ کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے کہ آپ مزید ونڈ سے نہیں۔ سندھ میں ٹوٹل 1500 میگا واٹ ونڈ لگا ہوا ہے، جبکہ سندھ میں تقریباً 30,000 میگا واٹ 25,000 میگا واٹ آرام سے لگ سکتا ہے، صرف ونڈ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ پابندی کس نے لگائی سر؟ پابندی یہ
IGSEP پلان بنایا ہے انہوں نے, انٹیگریٹڈ پاور سپلائی پلان اگلے 10 سالوں کا. اس کے اندر وہ مزید LNG لے کر آ گئے پلانٹ 1500 میگا واٹ کا, مزید کوئلے کے 4000 میگا واٹ پلانٹ لے کے آ گئے جو مہنگی بجلی بنے گی, ٹھیک ہے نا. ونڈ سولر کو بالکل لمیٹڈ کر دیا انہوں نے کہ 7-8 ہزار سے زیادہ آپ ونڈ سولر نہیں لگا سکتے. یہ جو بجلی پلان بناتے ہیں یہ گریڈ کے اندر جاتی ہے بجلی نا, ٹھیک ہے نا. تو گریڈ میں انہوں نے پابندی لگا دی تھی, ہم 8000 سے زیادہ اگلے 10 سالوں میں ونڈ اور سولر نہیں لیں گے. چلے اب آ جائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا کا پلان ہے کہ میں اگلے 10 سالوں میں 4 لاکھ میگا واٹ سولر لگاؤں گا, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو IGSEP پلان آیا وہ کہتے ہیں ہم 4000 میگا واٹ سولر لگائیں گے. اور ہم کیا کریں گے, ہائیڈرو سے بجلی بنائیں, نیلم جھیلم سے بجلی جو بن رہی ہے, جو پروجیکٹس اربوں ڈالر کے پروجیکٹس ہیں, اس کی بجلی پڑ رہی ہے آپ کو 8 سینٹ میں. تو آپ کو بجلی چاہیے, سستی چاہیے نا, آپ کو نہ ہائیڈل سے محبت ہے نہ آپ کو کول سے محبت ہے, آپ کو سستی بجلی چاہیے. سستی بجلی دنیا کیا کر رہی ہے, سولر پہ جا رہی ہے, ونڈ پہ جا رہی ہے. ہمیں وہ چیز کاپی کرنا چاہیے نہ کہ ہم کہیں گے جی 20 سال پہلے جو ہائیڈرو پروجیکٹس بنتے تھے سستے بنتے تھے. اچھا ایک میں آپ سے سوال رکھ لوں کہ جب فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت آئی تو ان کے دور سے پہلے انرجی کے بہت زیادہ کرائسس تھے اور وہ انہوں نے آتے ساتھ بہت زیادہ اس پہ کام کیا. میں نے یونس ڈاگا کی ایک وائٹ پیپر پڑھا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ آئے تھے تو اس وقت 15,000 میگا واٹ جو ہے وہ پروڈکشن تھی اور پاکستان کی اس وقت ضرورت تھی 30,000 اور وہ یہ اس کو بڑھا کے 26,000 تک لے گئے, لیکن انفراسٹرکچر نہیں بنایا. اچھا پھر جب یہ نئی حکومت آئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت مہنگے کانٹریکٹ کر لیے ہیں, بجلی بنا رہے ہیں لیکن وہ بجلی ہم یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ویسٹ ہو رہی. تو یہ کہاں تک بات ہے؟ یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ جی بجلی جو پلانٹ جتنے لگائے نواز شریف کے دور میں سارے 8 سینٹ سے زیادہ کاسٹ آ رہی ہے ہر کی. تھر کوئلہ ہو جائے, امپورٹڈ کوئلہ ہو جائے, LNG ہو جائے, ٹھیک ہے نا. ان کے اپنے زمان ایک سوچ تھی جس تحت انہوں نے 5000 میگا واٹ LNG کا پلانٹ لگا دیا. اب LNG کہاں سے آئے گی؟ LNG کاسٹ جو ہے پہلے $6 تھی, آج $20 کی LNG ہو گئی ہے. تو آپ بجلی بناؤ گے تو مہنگی بجلی بنے گی نا, پھر آپ کس کو دو گے بجلی وہ؟ آپ KPK میں چلے جائیں, ان کے جو سینیٹرز ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس 80% آف دا ٹائم جو ہمارا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں 70% لوگوں کو بجلی نہیں ملتی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. 8 گھنٹے سے لے کے 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ. اچھا تو کوئی سولوشن بھی تو نہیں دے رہے نا گورنمنٹ؟ سولوشن تو دنیا کا ہم کاپی کریں گے نا, مطلب میں کہوں گی یہ سولوشن تو میری مرضی نہیں چلے گی. میں تو کاپی نہیں کروں گا نا, خان صاحب کریں گے نا, فیڈرل منسٹر نہیں کر رہے نا. ہم انہوں نے دیکھا نا سولر ہمارے پاس صرف 500 میگا واٹ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ میں ابھی 30,000 میگا واٹ لگا ہوا ہے, میں اگلے 10 سالوں میں 4 لاکھ میگا واٹ سولر لگا دوں گا, ٹھیک ہے. چائنا کہہ رہا ہے کہ میں ونڈ اور سولر جو تقریباً 12 لاکھ میگا واٹ لگا دوں گا اگلے 5-6 سال کے اندر. تو وہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا سستی بجلی کے لیے. ان کو بھی پتہ ہے کہ جی گیس مہنگی ہو جائے گی, آئل سے بجلی بنانے کا منع ہے, ہو گیا ہے, کلائمیٹ افیکٹس آ رہے ہیں, دنیا بھر پریشان ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو کوئلے کو ٹوٹل 10 سال کے بعد ختم کر دوں گا. جرمنی جو ہے کہہ رہا ہے میں تو 2030 تک کوئلہ ختم کر دوں گا, کوئلے سے بجلی ہم نہیں بنائیں گے. اچھا نیوکلیر سے بجلی نہیں بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ, اس لیے کہ وہ سیفٹی ریکوائرمنٹس آ گئی ہیں. تو سارے کا سارا پوری دنیا زور ڈال رہی ہے ونڈ اور سولر. ہمارا تو اتنا خوش قسمت ملک ہے کہ ہمارے پاس سولر بے انتہا ہے. سندھ میں چلے جائیں, لوور پنجاب میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, ہائیسٹ ریڈیشن ریٹس ہیں کمپیئر ٹو جرمنی. ایون ونڈ جمپیر میں کتنا اچھا کوریڈور ہے, دنیا کا ون آف دی بیسٹ کوریڈورز میں ہے. راجستھان میں انڈیا ساتھی ہمارے ہے, راجستھان میں 7,000 میگا واٹ سے ونڈ لگایا ہوا ہے. اچھا یہ جو عوام ہماری سن رہی ہے, ہم اس کو کنکلیوڈ کہاں کریں تو پھر میں آگے جاؤں کہ ان کے لیے کیا سلوشن ہے؟ یہ جو گیس کے کرائسس ہیں یہ حل ہونے والے ہیں؟ کوئی چیز پائپ لائن میں ایسی ہے جو کچھ دن میں آ جائے اور یہ گیس کے گھروں کے مسئلے حل ہو جائیں؟ خاص طور پہ گیس کے گھروں کے مسئلے تو آپ سوچ لیں کہ حل نہیں ہوں گے, بڑھتے جائیں گے, خراب ہوتے جائیں گے نا. ہمیں آلٹرنیٹ ڈھونڈنا پڑے گا. آلٹرنیٹ صرف اور صرف سولر اور ونڈ کی سستی بجلی ہے. وہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم نہیں ڈھونڈ رہے نا, کوئی پالیسی نہیں ہے. گورنمنٹ کی جو پالیسی آئی ہے وہ ٹوٹل ونڈ اور سولر کے نیگیٹو ہے, کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم ہائیڈل لگائیں گے, لیکن یہ تو پھر آپ دکھی باتیں بتا رہے ہیں کہ نہ ہمارے پاس گیس ہے نہ ہم ونڈ اور سولر پہ جا رہے ہیں, تو کہاں جائیں گے بھائی؟ پھر آپ دیکھ لیں پھر یہ اگلے سال بھی روئیں گے کہ گیس کی شارٹیج ہو گئی. گیس شارٹ ہونی ہے تو یہ گھروں میں, یہ انڈسٹری میں کیا ہوگا؟ کہاں سے آپ LNG آپ سوچیں کہ میں LNG کھانا کہاں سے پکائیں گے؟ لکڑی لے آئیں گے, کوئلہ لے آئیں گے. LPG بھی افورڈ نہیں کر سکتا عام آدمی. LPG اتنی مہنگی ہوئی, روز کی کوئی 200 روپے کی LPG چاہیے ہوگی, لکڑی بھی 100 روپے کی چاہیے روز کی. آپ کا گیس کا بل آتا ہے پورے مہینے کا 300 روپے کا, یا پتہ چلا 100 روپے کی روز کی لکڑی چاہیے آپ کو, 200 روپے کی LPG چاہیے. اگر آپ لگائیں کیروسین لگا لیں وہ بھی 200 روپے کا چاہیے آپ کو ڈیلی.
تو غریب آدمی کہاں سے افورڈ کرے گا؟ اچھا، میں اس پہ آپ سے واپس آتا ہوں، تو پھر اس پہ میں مزید آپ سے بات کرتے ہیں، کچھ ناظرین کو کچھ فیکٹس اور دکھاتے ہیں۔ سردار صاحب، آج سپریم کورٹ نے عدالت نے جو ہے وہ لوکل ایکٹ آرڈیننس 74 اور 75 کو کالعدم قرار دے دیا، اور جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 141A کا ایسنس ہے، جس کے تحت پاور نیچے تک جائے، اس کو اوپر سے کنٹرول، 74 اور 75 جو ہے وہ اوپر سے کنٹرول کرنے والی چیزیں تھی، وہ روکی، تو اچھا نہیں؟ دیکھیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ظاہر ہے پورے پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے ہمیں فیصلہ پسند آئے یا نہ آئے، لیکن بہرحال اس کو آنر تو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹ کیا ہے کہ صرف سندھ کے اندر ہی ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی سپریم کورٹ کو لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، کوئی شہر، کوئی ایسا صوبہ نظر نہیں آ رہا جس میں اپنے، میں سمجھ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے من پسند فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف سندھ کے اندر ہی ایکسرسائز کیے جاتے ہیں۔ باقی کسی جگہ پہ بھی آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تو عمران خان صاحب نے تمام بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے۔ صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کلیئر انسٹرکشن تھی کہ جو جیسا تیسا مینڈیٹ ہے، چاہے کراچی کا میئر ہے یا جہاں کا بھی ہے، اس کو اپنا مینڈیٹ پورا ہونا چاہیے۔ لیکن وہاں پہ کسی کو کوئی نظر نہیں آتا، جو فن خان آتا ہے وہ سندھ کے اوپر ہی آ کے سارے اپنی چیزیں، اپنے میسج سارے ایکسرسائز کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے لائرز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ اگر چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ہماری عدالت اس کو کرنا چاہ رہی ہے تو پھر پورے پاکستان کے لیے ہو نا، صرف اس کو سندھ کے اندر اس کو یا سندھ گورنمنٹ کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کی جو اس سے جو بدبو آتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، پھر پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ جو آرٹیکل سندھ گورنمنٹ کے لیے وہ پھر پنجاب کے لیے بھی ہے، KPK کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے۔ لیکن بالخصوص سندھ کے جو بھی آتا ہے، جس کو بھی جتنی برائیاں نظر آتی ہیں وہ صرف سندھ کے اندر نظر آتی ہیں۔ اس میں ہماری دیکھیں فیصلہ آنے کے بعد اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہمارا حق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ ہمیں فیصلہ پسند آئے یا نہ آئے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو آنر کرتے ہیں۔ لیکن ریزرویشن پیپلز پارٹی کی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ہم اس کو پھر جا کے اس کو آنرشپ بھی ملے گی اور رسپیکٹ بھی ملے گی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ صرف سندھ کے ساتھ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے، باعث نہیں سمجھا جائے گا اس کو۔ رائٹ۔ اچھا، اب میں اگر آپ سے ایک سوال کروں جو ناظرین کو ہم بتانا چاہیں کہ جو ابھی جماعت کا اور MQM کا اور PSP کا دھرنا ہے، یہ بیسیکلی کن پوائنٹس پہ تھا اور جماعت کے کون سی پوائنٹ ہے جو آپ نے پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کر لی؟ دیکھیں 70% ان کی جو ریزرویشن تھی، کیا ریزرویشن یہ تھی کہ ایک تو فائننس کے حوالے سے تھا کہ ظاہر سٹی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس آنا چاہیے۔ اداروں کی بات کرے تھے، جیسے واٹر بورڈ کی بات کرے تھے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ایک الگ سے سیٹ اپ کرنا چاہ رہے تھے، اور کچھ ہاسپٹلز ایسے تھے جو سندھ گورنمنٹ، دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے ان کو آن کیوں کیا، بنیادی سوال یہ ہے جو ادارے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہوتے تھے سندھ گورنمنٹ نے اس کو کیوں اڈاپٹ کیا ہے، اس لیے کہ ان KMC ان کو پراپر طریقے سے اس کو رن نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ ڈے 1 سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اندر جتنے ادارے تھے ان میں سیلریز کے کرائسس ہوتے تھے، وہاں پہ جو پینشنر تھے ان کے بہت سارے کرائسس ہوتے تھے۔ اس نقطہ نظر سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ سندھ گورنمنٹ ان کو بہتر طریقے سے رن کر سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ گورنمنٹ نے کراچی کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے بہتری تھی اس میں کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی آسمانی صحیفہ نہیں تھا، اس میں چینج بھی آ سکتا تھا۔ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ریزرویشن تھی اس کو میرے خیال میں 70% اس کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ باقی بھی رات کو بھی مذاکرات تھے، ہم بھی اس مذاکرات کے اندر شامل تھے جو رات کو ہوئے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب صوبائی وزیر بلدیات کے گھر پہ۔ اس میں بھی ان کا یہ تھا کہ ڈائریکٹ میئر کو الیکٹ
کروانے کی بات بھی ہو رہی تھی، اور آج بھی ایک دور مذاکرات کا پی ایس پی کے دوستوں کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں میں سمجھ رہا ہوں کہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس بلدیاتی نظام کو سامنے رکھ کے، ترمیم کو سامنے رکھ کے جس طرح کی باتیں کی گئی یہاں پہ سندھ کے اندر، جس طرح زبان کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تقسیم کرنے کی بات کی گئی، میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی شرمناک بات ہے. ایک نام نہاد قسم کا لیڈر اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی پٹھان کے ہوٹل سے آپ نے چائے نہیں پینی. پھر ایک ایسا شخص جس کو کراچی کا میئر جس کو بنایا لوگوں نے، جیسا تیسا مینڈیٹ تھا، وہ اتنی شرمناک سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے کہ جی کوئی ٹول پلازا سے سندھی ٹوپی پہن کے کراچی میں نہیں داخل ہو سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز کو سامنے رکھ کے، اور جس طرح کے بینر کراچی میں آویزاں کیے گئے، جس طرح کے نعرے لگائے گئے، جس طرح کی سپیچز کی گئی، اور پھر دوسری طرح دیکھیں کہ جب ایم کیو ایم کے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا سی ایم اوز کے سامنے، لوگوں ان کی خواتین کے اوپر جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بزدل لوگ سارے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے، عامر خان، یہ دوسرے جو خالد مقبول صدیقی اور یہ وسیم اختر، سارے لوگ دم دما کے بھاگے ہیں وہاں پہ، جیسے چوہے چھپتے ہیں وہاں پہ جا کے چھپ کے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے. لیکن ان کی سٹیٹمنٹ جس طرح کے آئی تھے وہ صاحب، اس کراچی کے اندر پہلے بھی زبان کی بنیاد کے اوپر انہوں نے شہر کو تقسیم کرنے کی بات کی، لیکن اس مرتبہ یہ ان کی سازش ناکام ہوگی. اور جب بھی کراچی کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف موو کرتے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو پالیسیز ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ زبان کی بنیاد کے اوپر نعرہ لگاتے ہیں. باقی پروٹیسٹ کرنا، پولیٹیکل سٹرگل کرنا، اس کو پاکستان پیپلز پارٹی ویلکم کرتی ہے. لیکن جو انہوں نے یہاں پہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہیں، اس میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمیت ہم سب لوگوں کو ریزرویشن ہونی چاہیے کہ ایک شہر کو کس طرح زبان کی بنیاد کے اوپر تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اور اس سے سب سے بڑا نقصان تھے وہ صاحب، آپ پڑھے لکھے آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اردو سپیکنگ لوگوں کو ہوگا، کہ جو لوگ جن کو ان کے ووٹر سپورٹر کو ہوگا. اگر یہ لوگ سندھیوں کے ساتھ بھی لڑنے کی بات کریں گے، پٹھانوں کے ہوٹل میں چائے پینے کے خلاف بھی بات کریں گے، پنجابیوں کے ساتھ بھی بات کریں گے، بات کریں گے، باقی کمیونٹیز کے خلاف بھی بات کریں گے، تو یہ کس طرح اپنے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے سیو کر سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ چیزیں انجیکٹ نہ کریں، باقی پولیٹیکل سٹرگل اپنی جگہ پہ، پروٹیسٹ بھی ہوں، یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے ریزالو ہونی چاہیے. تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، جس طرح آج ہم سارے ساتھ بیٹھے. ڈاکٹر شہاب امام صاحب سے بھی اس پہ اوپینین لیتے ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ ذرا جو سر نے انرجی کی بات کی، آپ اس کو پہلے کنکلیوڈ کریں کہ واقعی ہمارے پاس گیس کے ابھی کوئی ریزرو نہیں ہے، اور ہمارے پاس آگے کوئی گورنمنٹ کے پاس حل بھی نہیں ہے. مطلب ہم ایک اندھیری گلی میں کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں پھر ان سوال پہ آتا ہوں جو لوکل گورنمنٹ پہ آتا ہے. دیکھیں، انرجی کا جو کرائسس ہے وہ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ لیک آف پالیسی ہے اور کوآرڈینیٹڈ پالیسیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگی امپورٹ ہوئی ایل این جی، اور یہ جو کول پہ جو یہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کی پاور پلانٹس ہیں. چائنا پہ بھی پابندی لگ چکی ہے اور دنیا لگا رہی ہے، چونکہ جو کول سے ایمیشن ہوتی ہے اس میں ڈیفینیٹلی اور پولوشن بھی ہوتا ہے، پھر اوزون جو لیئر ہے وہ بھی ڈپلیٹ ہوتی ہے. ہمیں یہ کرنا چاہیے، جو ایک پرماننٹ اس کا جو ہے سلوشن ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ جو گیس کے ذخائر ہیں وہ تو 8 سال یا 10 سال میں ختم ہو جائیں گے. ٹھیک. اور ظاہر ہے یہ بہت بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے، 22, 23, 24 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں، تو اس میں پراپر کوئی بھی گورنمنٹ آئے مگر جو کچھ بیسک جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیو کرنی چاہیے، جیسے انرجی ہے، ایجوکیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، امپورٹ ایکسپورٹس ہے. یہ 6-8 جو ہماری بلڈ لائن ہے اس ملک کی، ان پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. کسی قسم کے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ بارگیننگ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. کہ جو پاکستان کی انٹرسٹ میں اور لانگ ٹرم میجرز کے طور پہ انرجی نمبر 1 ہے، اس کے بعد ایجوکیشن ہے، پھر پاپولیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کاروبار، ہیلتھ. تو آپ سمجھ رہے ہیں جو ہے اس وقت گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ ہے، وہ ان کا فوکس ہے ان چیزوں پہ؟ نہیں، نہ ان کا ہے، نہ ان سے پہلے جو گورنمنٹ آئی ہے نہ ان کا تھا. اور جب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو بیٹھ کے ایک جو ہے 30 ایئرس کا یا 20 ایئرس کا جو سب اسٹیک ہولڈر، دیکھیں اگر ان گورنیبل ہو جائے گا یہ ملک تو نہ پیپلز پارٹی اس کو چلا سکے گی، نہ پی ایم ایل این چلا سکے گی، نہ پی ٹی آئی چلا سکے گی، کوئی گورنمنٹ نہیں چلا سکے گی. تو ان جتنے بھی جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں،
اور جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے اپنی اپنی جگہوں کا، ان سب کو بیٹھ کے پاکستان کے لیے ایک لانگ ٹرم ویژن پالیسی بنانی چاہیے، اور اس پہ پھر کسی قسم کا کوئی جو ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے اس پہ. سر میں آپ کے پاس واپس آ کے پھر یہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ ہے، پیپلز پارٹی کو بیسیکلی اس پہ اختلافات ہیں کیا باقی اپوزیشن کو، اور آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پہ بھی آپ کا ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہم ڈاکٹر شہاب امام صاحب سے بات کر رہے تھے اور ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لوکل گورنمنٹ. سر آج جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس شک نمبر 74 اور 75 کو کالعدم قرار دے دیا. پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 141 کہہ رہا تھا لیکن آپ نے مجھے کریکٹ کیا کہ 140A ہے یہ. تو یہ 75 اور 74 بیسیکلی کہتے کیا ہیں؟ دیکھیں 74 تو آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی فنکشن لوکل گورنمنٹ کا اس میں پروونشل اس میں جا سکتا ہے اور پروونس کا کوئی ادھر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کونسل کو اختیارات ملیں گے اور کونسل بھی اختیارات لے سکتی ہے. تو ان دونوں پہ روک دیا، اس کو کالعدم کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا جو سیکشن آرٹیکل 75 ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی کمرشل پروجیکٹ کو پروموٹ کریں اور انویسٹمنٹس اور اس طرح کی جو ہے نا کمرشل اسکیمز کا ہے اس میں تذکرہ. تو ان دو چیزوں کو جو ہے آج جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو آرٹیکلز ہیں وہ آئین کے جو آپ کا جو 148 نہیں جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں اس کے اگینسٹ ہے. اوکے. تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا مطلب اس میں لکھا نہیں ہے مگر اس کا اسپرٹ یا جو اس میں سے وہ جو نکل رہی ہے انٹرپریٹیشن وہ یہ ہے. اچھا وہ دیکھیں کوئی بھی جو وہ سیاسی پارٹی جو کہ گورنمنٹ بناتی ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے یا PTI ہے، ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ جب بھی سرکار بناتے ہیں صوبوں میں تو یہ اختیارات نہیں دینا چاہتے. ٹھیک. چونکہ اگر کاؤنسلر جو ہے وہ امپاورڈ ہو جائے گا تو علاقے کا جو MPA ہے وہ اس کے اختیارات کم ہو جائیں گے، اس کی جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں اس کے ہاتھ سے نکل کے لیے رہ جائے گا اور وہ اور اس کا کام ہی لیجسلیشن ہے. دیکھیں جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے. اور ان کا کام ہے لیجسلیٹ کرنا اور چیزوں کو بنانا. آج جو فیصلہ آیا اس میں یہی کہا ہے کہ جو ڈائریکشن دی ہے گورنمنٹ آف سندھ کو کہ وہ تھرو اسمبلی اس کو اس طرح سے لیجسلیٹ کرے کہ یہ اسپرٹ آف 140A میں چلے جائیں. اور اس کا اسپرٹ کیا ہے کہ با اختیار رسپانسبل لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو. اور با اختیار اتھارٹی اور رسپانسبلٹی کی جو بات ہے تو اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ اتھارٹی یہ کہ آپ کے پاس اختیار ہو یہ کرنے کا، اور رسپانسبلٹی یہ کہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکے. تو اس طرح کی جو SLGO تھا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جس کے تحت بنی تھی، میں نے وہاں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں 6 سال کام بھی کیا ایز اے EDO انٹرپرائز، ایز اے EDO ہیلتھ، ایز اے چیف پرائز کنٹرولر، ایز اے CEO کراچی ڈیولپمنٹ کمپنی. یہ نعمت اللہ یا مصطفیٰ کمال صاحب؟ مصطفیٰ صاحب کے ساتھ. ٹھیک. تو وہ اس طرح کا جو اختیار ہے وہ اس میں 14 محکمے تھے، 15 اور 16 وہ نہیں ڈیوالو ہوئے تھے. اس میں واٹر بورڈ تھا اور یہ آپ کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی. ان کے علاوہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور آپ کے یہ جو ہے کمیونیکیشن ورکس، اسکول، بہت ساری چیزیں، ساری 14 محکموں کا وہ انچارج ہوتا تھا میئر جو ہے. دیکھیں ہمیں جو ہے اگر آپ سویلائز ورلڈ کی طرف دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سویلائزڈ ہونا ہے تو پہلے بھی میں نے یہ بات کہی اور آج بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو دیکھیں بلدیاتی نظام صرف کراچی میں تو نافذ نہیں ہوگا، پورے سندھ میں ہوگا. پورے لاڑکانہ کا میئر بھی اتنا ہی بااختیار ہوگا جتنا کراچی کا میئر ہوگا، جتنا حیدرآباد کا میئر ہوگا. ایشو یہ اس کا نہیں ہے یہ کہ یہ اختیارات کا اور جو فنڈز کا اس کا ایشو ہے. MPA اور جو کاؤنسلر ہے وہ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میں آتے ہیں. چونکہ اگر یہ آج سرکار یہ لوکل گورنمنٹ کی نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے تو سارا کا سارا بینیفٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے. اور اسی طرح کا نظام جو ہے نا تھوڑی بہت ویریشن اور امینڈمنٹ کے ساتھ چاروں صوبوں میں ہے. آپ یہ کہیں کہ وہی فلاں وہ ان کا بہتر ہے، ان کا اچھا ہے، کٹ پیسٹ کر کے آگے پیچھے ایک جیسے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں ایک کمیونٹی تو رہتی نہیں ہے، ہر جگہ پہ بہت سارے ٹرائبز ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم سنتے ہیں کہ اس کا اس سے ہو گیا، اس کا اس سے ہو گیا. پاکستان میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مستحکم طریقے سے چلتا رہے
تو ہمیں جو لوگ جہاں جہاں ہیں نا ان کے اپنے ان کو نمائندے چننے کا اختیار دے دیں یا کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں. اگر آپ لاڑکانہ میں مجھے میئر جا کے بنا دیتے ہیں, میں لاڑکانہ کا میئر بن جاتا ہوں, تو بتائیں کیا میں ڈیلیور کر سکتا ہوں لاڑکانہ میں جا کے؟ جو میں نے اس کی گلیاں نہیں دیکھی, مجھے اس کا کچھ نہیں پتا. تو یہی ایشو ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ہمارے جو دوست اور حضرات ہیں, کیا ان کو لیاقت آباد کی گلیوں کو پتہ ہے؟ کیا اورنگی کا ان کو پتہ ہے؟ کیا ان کو وہ جو سراب گوٹ میں جو پٹھان آبادی ہے اس کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. تو جو یہ ڈیولوشن جو ہے 2-2, 3-3, 4-4 گلیوں کی ڈیولوشن ہوتی ہے, کاؤنسلر جب لوکل گورنمنٹ آئے گی تو وہ کاؤنسلر اسی گلی سے آ جائے گا. 3-3, 4-4 گلیوں کا اختیار ہوتا ہے نا, وہ چھوٹی سے سب سے مائنیوٹ ہوتا ہے. جب بھی پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایوب کا دور تھا تو بیسک ڈیموکریسیز آئی تھیں, اس کے بعد ضیاء کا دور آیا تو اس میں بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم ایکٹیویٹ ہوا, پھر یہ SLGO بھی مشرف صاحب کا تھا اور عام لوگوں کو اس میں بینیفٹ ہوتا تھا, امپلائمنٹس ہوتی تھیں اور بزنس ایکٹیویٹی ہوتی تھی, اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تھی, کچھ چیزیں لگتی تھیں. اگر میئر یا کونسلر یا چیئرمین یونین کونسل کام نہیں کرتا تھا تو اس کو وہیں کے لوگ جوتے لگاتے تھے. اب MPA صاحب تو اتنی دیکھیں اس کا بڑا ہوتا ہے نا, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسمبلیز ہیں, جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا ممبر پروونشل اسمبلی ہے, ان کا کام ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے, ان کا کام روڈ بنانا نہیں ہے, ان کا کام جو ہے وہ پالیسیز بنانا ہے اور ایگزیکٹو کے جو ایکشنز ہیں نا ان کو مانیٹر کرنا ہے کہ وہ کام کس طرح کر رہے ہیں, نہ کہ خود اختیار لے لیں اور اسکیمز کو کریں اور ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کریں. میں کسی پروونس کی یا کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں ایز اے پالیسی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, دیکھیں آپ نیو یارک کی بات کرتے ہیں, آپ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں, انگلینڈ کا جو میئر ہے وہ پاکستانی ہے, صادق. تو ہمیں یہ جو آج جو ڈیسیشن آیا ہے آپ کا سپریم کورٹ کا, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سندھ کے لیے اس میں انسٹرکشنز ہیں, وہ ایک پالیسی ہے جو تمام صوبوں میں 140A کی تشریح نہیں ہے آئین میں, تو آج اس کی ایک تشریح آئی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونی کس طرح چاہیے. فیر انف سر, بات یہ ہے, میں آپ کے پاس آؤں گا صدر صاحب, کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاور کی بات نہیں ہے, یہ اصل میں مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ اگر صادق جا کے لنڈن میں جا کے میئر بنتا ہے اور اس کو اس گلی کا پتہ ہے, تو جو سراب گوٹ میں ایک بندہ ہے اس کو پاور دینا کہ وہ اپنی گلی بنائے نا, اور جو MPA MNA ہے اس کا کام لیجسلیشن ہے, اس کو لیجسلیشن کرنے دینا. آپ اس سے وہ کام کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے جتنی بات کی ہے میں اس کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. پاور جو ہے نا نیچے سے نیچے شفٹ ہونا چاہیے, کونسلر کے لیول پہ پاور شفٹ ہونا چاہیے. ہمارا اعتراض بنیادی طور پہ یہ ہے کہ صرف جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری سندھ کے اندر ہی کیوں ایکسرسائز ہوتی ہیں. یہ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتا ہوں, یہ سندھ کے اندر ہی ساری ایک چیف جسٹس اب پاکستان جو آج 12 بجے ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کے دور کے اندر ان 2 سالہ دور میں 40,000 سے کیس 53,000 تک پہنچ گئے, لیکن وہ نسلا ٹاور کے پیچھے پڑے رہے, وہ سندھ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کرتے رہے. میں صرف یہ کہنا تھیبو صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اداروں کے جو فیصلے بولنے چاہیے نا, پوری دنیا میں ججوں کے فیصلے بولتے ہیں, یہاں پہ ریمارکس ہمارے جج وہاں یہاں پہ پروگرام اپنے کیس شروع ہی نہیں کرتے جب تک بیٹ رپورٹر نہیں آتے وہاں پہ کورٹ کے اندر. تو میں صرف بنیادی طور پہ اعتراض کیا ہے, میں ان کی ساری بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایکسرسائز ہونی چاہیے, نچلی سطح پہ اختیارات کو جانا چاہیے, لیکن صرف سندھ کے اندر ہی سارے ایکسپیریمنٹ کیوں ہو رہے ہیں. یہاں پہ جتنی چیزیں ہمارے میئر کو ہمارے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, ان کو کس طرح چیف جسٹس صاحب بلا کے کس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی, جس طرح کی سندھ گورنمنٹ کے لیے ریمارکس پاس ہوئے. صرف مجھے آپ یہ بتا دیں کہ جو سندھ گورنمنٹ کے لیے ریمارکس پاس کرتی ہے ہماری جوڈیشری, اس سے کیا تاثر ملتا ہے پاکستان کے لوگوں کو. پورے پاکستان کے اندر جس طرح کے شرمناک سٹیٹمنٹس آتی ہیں کورٹس کی طرف سے, جو سابق چیف جسٹس دیکھیں ثاقب نثار صاحب تھے نا, وہ لوگوں کے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم سونگتے پھرتے تھے. ان کا کام یہ تھا
یہ جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں اور ایم پی اور ایم این اے کا لیجسلیشن کام ہے, ہم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کا بھی کام نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ذلیل کریں اور ایک مخصوص گورنمنٹ کو اور ایک مخصوص پارٹی کو ٹارگٹ کریں. جس طرح کی سٹیٹمنٹس اور جس طرح کے کمنٹس آتے ہیں تھیبو صاحب, وہ آپ بھی سنتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں, ہمارے بہت ہی میرے دائیں بائیں جو دونوں میرے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سنتے ہیں. کیا اس چیز سے تاثر نہیں ملتا کہ صرف ایک پارٹی کو, ایک صوبے کو, ایک گورنمنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کسی اور صوبے کے اندر اس طرح کی چیزیں ایکسرسائز ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ لے کے پھر میں سر کے پاس آؤں گا. سر یہ جو بات ہے کہ کیا ادارے کے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک پرٹیکولر چیز کو لے لیتے, کبھی کوئی آتا ہے وہ ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کبھی وہ آتا ہے کہ روکیڈک کو ہٹا دے. تو میں اپنے دوست کے بہاف پہ نا انکنڈیشنل اپالوجی رینڈر کرتا ہوں جوڈیشری سے, چونکہ ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کے اس کو اسٹیٹمنٹس کو اور ان کو کریں. تو میں ریمارکس کے اوپر تو بات کرنا کوئی ایسی تو یہ کہ ظاہر ہے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتا ہے اور اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. دیکھیں جتنا برا حال جو ہے نا گورنمنٹ آف سندھ کا ہے نا پچھلے 14-15 سال سے, وہ کہیں اور محکموں کا نہیں ہے. میں تو تینوں ٹیئر پہ میں نے کام کیا, فیڈرل میں بھی کیا ہے, پروونس میں بھی کیا ہے اور لوکل گورنمنٹ سسٹم میں بھی کیا ہے. تو جتنا ہمارے پاس پرابلم ہے نا, دیکھیں میں آنیسٹ بات کر رہا ہوں, کوئی اس میں کسی کو ایلیج نہیں کر رہا, جو جتنی ویک اور پور گورننس ادھر ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر پورشن بن رہے ہیں یا جو ہے انکروچمنٹس ہو رہی ہیں یا جو فوتی کھاتے ہیں وہ بن رہے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ یہاں پہ پانی کراچی شہر میں اس کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ اویلیبل ہے, پھر بھی ٹینکرز بک رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ اس شہر میں جو اس کے اپنے ریسورسز ہیں وہ اویلیبل ہیں, مگر کوئی سسٹم اس طرح کا بنا دیا ہے کہ آپ کو جا کے خریدنا پڑتا ہے. تو گورننس کے ایشوز ہیں ادھر, اور یہ آج کے اور کل کے نہیں, پچھلے 20-22 سال 25 سال سے 30 سال سے یہی ایشوز ہیں, اور وہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے, آپ کے ایشوز بڑھ رہے ہیں. جب گورننس مجھے ایک منٹ کے لیے جواب دینے دیں, صرف بھائی کی معلومات میں اضافہ کر, میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. یہ جو 1 سال گزرا ہے اس میں پورے پاکستان سے 5 لاکھ آدمیوں نے سندھ سے آ کے علاج کروایا ہے, چاہے NICVD ہو, گمبرٹ انسٹیٹیوٹ ہو, JPMC ہو یا ہمارا جو ٹروما سینٹر ہو. 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پورے پاکستان سے آ کے علاج کروایا ہے, اسی عمران خان کے KPK سے, اسی عمران خان کے پنجاب اور بلوچستان سے, اور سندھ واحد صوبہ ہے 1 کروڑ روپے کا فری علاج کروا رہا ہے. تو یہاں پہ پور گورنمنٹ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے, میں بھائی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورے پاکستان کے اندر جتنی آپ ہیڈ لائن دیکھیں گے صرف سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہی چلتی ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر چاہے ادارے ہیں یا پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اسکول میں جب اہم سبجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کے جو شاگرد ہیں وہ وہاں سے چھٹی کر کے چلے جاتے ہیں نا, پھر وہ ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں ایجوکیشن کے اوپر اگر بات کریں گے تو پورے پاکستان کے اوپر آپ سروے میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں, پچھلے کہ جب آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے, جب آپ کو میرے بھائی میں ڈیٹیل میں نہیں, میں کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا, میں نے ایک مثال پیش کی ہے کہ ہیلتھ سیکٹر کتنا اہم ہے. ہیلتھ میں آئیلینڈز آف ایکسلنس ہیں, چونکہ میں خود EDO ہیلتھ کراچی کا رہا ہوں, ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ رہا ہوں, ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ رہا ہوں. یہ جو سائبر نائف اور روبوٹکس ہے یہ PAF نے بنایا, ٹھیک ہے, ٹوٹل ڈونیشن پہ 0% پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے سر, پرائیویٹ پارٹنر پوری دنیا میں ہے. میں سن لینا میری بات. جی سر. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں یہ جو ہے نا میں گورنمنٹ آف سندھ سے آپ کو لائن اپ کرتا ہوں, اور ہم جو سیکرٹری فائنانس ہیں, اسپیشل سیکرٹری فائنانس جو اس وقت حسن نقوی صاحب کو لے کے گئے وزٹ کرانے, اس کے بعد پھر سہیل راجپوت گئے وزٹ کرنے, پھر ہم مراد علی شاہ صاحب کو لے کے گئے, اور فائنانس منسٹر تھے اس وقت فائنانس منسٹر نہیں, CM ہو گئے تھے, CM تھے, دکھایا انہوں نے, اور وہ اس کے بعد انہوں نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا, اس میں اس کو اون کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل 100% ان کی بات درست ہے. NICVD کے جو پورے سندھ میں انہوں نے وہ کھولے, گھمبرٹ انسٹیٹیوٹ تو ایز اے کلائنٹ میرے پاس ہے, میں ان کی ساری امپورٹس اور وہ دیکھتا ہوں, اور لیور ٹرانسپلانٹ ادھر ہوتا ہے, مگر وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہو جاتی ہے نا چیزیں صحیح, آپ ہی نے کی ہے نا سر. دوسری طرف اگر دیکھیں آپ ہی لوگوں نے اس کراچی کے اندر بھائی صاحب بات کر رہے ہیں نا
اس کراچی کے اندر ایک ایسا شخص ڈومینیٹ تھا جس کو ہم کیا, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی. وہ 1 2 3 گن کے پورا شہر بند کروا دیتے تھے. یہاں پہ پولیٹیکل یا گورنمنٹ کی ریٹ کب رہی ہے؟ مجھے بتائیں نا کہ وہ 22 اگست کے بعد آپ لوگوں کی ریٹ رہی ہے. دے دیں میں سر کے پاس جاؤں, آخر میں فائنل سلوشن لے لیں سر. اس وقت عوام دیکھ رہا ہے, کیا گورنمنٹ کے جو انیشیٹو ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ گیس اور انرجی ہمیں پوری مل سکے گی, یا عوام الٹرنیٹ کیا کرے, سولر لگائے؟ جب نے کہا گیس تو آپ کو بھولنا پڑے گا, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک کو گیس بہت کم ملے گی اور آنے والے دنوں میں. انڈسٹری کو بھی LNG لینی پڑے گی جو بہت مہنگی پڑے گی. اب ایک چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ بتا دوں کہ سندھ میں چونکہ گیس لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے, بجلی لوڈ شیڈنگ, تو ہر گھر نے 1 2 سولر پینل رکھ لیے ہیں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں دن میں 4 5 گھنٹے میں پاس پنکھا اور میری لائٹ جل جاتی ہے, رات میں پنکھا چل جاتا ہے. اس نے ہم سولوشن نکال لیا ہے. پاکستان میں تقریباً ہر انڈسٹری نے اپنی چھتوں کے اوپر سولر لگا لیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ سستی بجلی, تھوڑی سی بجلی ملتی ہے, یہ سولرس کو جگہ زیادہ چاہیے, ٹھیک ہے نا. سندھ میں اگر گورنمنٹ آف پاکستان چاہے, گورنمنٹ سندھ چاہے تو ہزاروں میگا واٹ سولر لگا سکتی ہے, جو سستی بجلی ہوگی 4 روپے کی, ٹھیک ہے نا, 4 سینٹ کی, یعنی کہ 8 روپے 7 روپے کی بجلی ہوگی آپ کی. آپ کے لیے تو سر یہ میں 1 منٹ کے لیے چارج شیٹ یہی ہوگا کہ آپ اگر سندھ گورنمنٹ اتنی اچھی ہے تو آپ اپنا انرجی کیوں نہیں بنا رہے سر؟ میرے بھائی یہاں پہ پھر میں اسی طرف آؤں گا. نوری آباد پاور پروجیکٹ بنایا سندھ گورنمنٹ نے مل کے, ٹھیک ہے, جن کو فیسیلیٹیٹ کیا. آج اسی اسلام آباد کے اندر ہر 10 دن کے بعد CM سب کو کھڑا کیا جاتا ہے. سندھ گورنمنٹ کو کوئی سپیس نہیں دی جاتی کام کرنے کے لیے. بھائی بیٹھے ہوئے, بہت اچھی بات ہے, انہوں نے کام کیا ہوگا, ساری اچھی بات ہے, لیکن جو سندھ گورنمنٹ پرابلم فیس کرتی ہے وہ پاکستان جو کمفرٹ زون باقی صوبوں کو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو نہیں ہے. آپ کو پھر یہ بھی پتہ ہے نا کہ نوری آباد میں کس کو کانٹریکٹ دیا گیا, وہ کون تھا, وہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے. لیکن کسی کا کوئی اگر کسی نے بھی لیا ہے وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے, اس کا حق نہیں تھا, اور ایز پر لا, اکارڈنگ ٹو دی لا وہ ساری چیزیں مینٹین ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود صرف سندھ گورنمنٹ کا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے ہمارے CM صاحب کو ہر 10 دن کے بعد آج بھی اسلام آباد سے پیشی سے واپسی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے فائنل کمنٹس لوں گا, کیا سندھ گورنمنٹ واقعی سیریس ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرا کے اور پاور کو نیچے تک دے, یا یہ چاہ رہے ہیں کہ MNA اور MPA کے پاس ہی یہ پاور رہے؟ ابھی تو ایسی لگتا ہے کہ یہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا ہے, آگے نہیں. آگے اب کرنا پڑے گا, ظاہر ہے سپریم کورٹ کا مینڈیٹ آ گیا ہے اور پولیٹیکل پریشر بھی ہے ان کو, مگر یہ کہ پورا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کریں گے, مگر ان بٹوین کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. جی سر, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں سے بتانا چاہوں گا کہ یہ 10 سال کا پروگرام آیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ونڈ لگائیں گے 3900 میگا واٹ. یہ چائنا کا پروگرام آیا ہے 10 سال کا, یہ کہہ رہے ہیں ہم 4 لاکھ میگا واٹ ونڈ لگائیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ مطلب یہ کون صحیح جا رہا ہے یا نہیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر وہ کچھ لگا رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. 4 لاکھ میگا واٹ اور 3000 میگا واٹ میں فرق ہے نا. اگر یہ سستی بجلی کی بات ہو رہی ہے, ہماری جو ٹوٹل ضرورت ہے وہ 40,000 میگا واٹ ہے پورے پاکستان کی. آپ کم از کم 20,000 میگا واٹ تو لگا سکتے ہیں, سستی بجلی ملے گی نا آپ کو, اور لگانا آپ کو نہیں پڑے گا. تو اس کو یہ گورنمنٹ کو یہ سنسیئر نہیں ہے اس کے لگانے میں, یا اس میں کوئی پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے لوگ نہیں جا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں نہ تو آئل امپورٹ ہوگا تو پیسے کہاں سے ملیں گے, نہ LNG امپورٹ ہوگی تو پیسے کہاں سے ملیں گے. تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا وجہ ہے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ صاحب, سردار نزاکت صاحب, ڈاکٹر شہاب امام صاحب. اس کے ساتھ ناظرین, آپ خود بیسٹ جج ہیں. آج ہم نے کوشش کی کہ انرجی کرائسس پہ بات کر سکیں اور آپ کو بتائیں کہ نیئر فیوچر میں انرجی کا کتنا بڑا کرائسس ہوگا اور آپ کس طرح سے سروائیو کریں گے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.